انسان کے پاس جب اچانک اور ضرورت سے زیادہ پیسہ آ جائے تو وہ سب سے پہلے اپنی جڑیں اور اپنی اوقات بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی کچھ ہمارے خاندان کے ساتھ بھی ہوا تھا جب میرے شوہر کی برسوں کی مٹی اڑاتی نوکری اچانک ایک بڑی کاروباری ڈیل میں بدلی اور ہمارے کچے آنگن میں نوٹوں کی برسات ہونے لگی۔ نئے نئے امیر ہونے کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی ہر پرانی چیز، یہاں تک کہ اپنے بچوں کے قدرتی نقوش بھی برے لگنے لگتے ہیں، اور میرے اندر کی عورت جو کبھی 2 وقت کی روٹی کو ترستی تھی، اب سوسائٹی کی بڑی بیگمات میں اٹھنے بیٹھنے کے خواب دیکھنے لگی تھی، جہاں خوبصورتی کا معیار صرف اور صرف گورا رنگ تھا۔ میری اکلوتی بیٹی علیزے، جو اپنے بچپن سے ہی نہایت معصوم، فرما بردار اور پڑھاکو لڑکی تھی، اس کا رنگ قدرتی طور پر تھوڑا سانولا تھا، ایک ایسا گندمی رنگ جو دیکھنے والے کی آنکھوں کو بھلا لگتا تھا، لیکن میرے نئے امیر بننے کے خپت نے اس رنگت کو میرے لیے ایک بہت بڑا عیب بنا دیا تھا۔ میں دن رات اچھے برانڈز کے کپڑے پہن کر شیشے کے سامنے کھڑی ہوتی اور پھر علیزے کو دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھرتی کہ یا الہی، میں تو اتنی کوری چٹی ہوں، میرے خاندان میں تو سب دودھ جیسے سفید ہیں، یہ لڑکی کس پر چلی گئی؟ اور یہ وہ جملہ تھا جو میں نے اس کے ذہن میں ایک زہر کی طرح گھولنا شروع کر دیا تھا۔ تمہارا یہ سانولا رنگ اس نئی چمک دمک والی سوسائٹی میں بالکل اچھا نہیں لگتا۔ میں ہر وقت اسے ٹوکتی، جب بھی کوئی رشتہ دار گھر آتا یا ہم کسی محفل میں جاتے تو میں اونچی آواز میں کہتی کہ یہ لڑکی تو بالکل اپنے ددیال پر چلی گئی ہے، کلر دیکھو جیسے دھوپ میں جھلس گیا ہو، بالکل اپنے ددیال کی کالی رنگت والے لوگوں کا عکس لگتی ہو۔ میری ان تلخ باتوں اور مسلسل موازنے نے علیزے کے اندر ایک گہرا احساس کمتری پیدا کر دیا تھا۔ وہ لڑکی جو کبھی اپنی پڑھائی اور کتابوں میں مگن رہتی تھی، اب شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے چہرے کو حسرت سے دیکھتی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ میں خود تو فیشن کی ماری تھی ہی، صبح سے شام تک نئے سوٹ، مہنگی جوتیاں اور چہرے پر لیپ ٹاپ کرنا میرا روز کا معمول بن چکا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اب ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہمیں سب سے الگ اور اعلیٰ دکھنا چاہیے، اور یہی جنون میں نے اپنی بیٹی پر بھی مسلط کر دیا کہ تم بھی پارلر جاؤ، اپنے آپ کو گروم کرو، جب تک تم اس سانولے پن کو ختم نہیں کرو گی کوئی تمہیں اس امیر طبقے میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ علیزے اکثر کہتی کہ امی، میرا رنگ جیسا بھی ہے میں ٹھیک ہوں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، لیکن میں اسے ڈانٹ دیتی اور کہتی کہ تمہیں پتہ ہی کیا ہے، اس دنیا میں صرف گوری رنگت کی ہی قیمت ہوتی ہے۔ تم ہر مہینے شہر کے سب سے مہنگے اور پوش علاقے میں واقع اس بیوٹی پارلر جایا کرو گی جہاں بڑے بڑے گھرانوں کی لڑکیاں آتی ہیں۔ وہ پارلر بظاہر دنیا کی سب سے پرسکون اور عالی شان جگہ تھی، جہاں داخل ہوتے ہی دھیمی دھیمی خوشبو اور مدھم موسیقی انسان کے اعصاب کو سن کر دیتی تھی، اور وہاں کی مینیجر نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ ان کے پاس ایسے نایاب فیشل اور مساج موجود ہیں جو چند مہینوں میں سانولی رنگت کو نکھار کر بالکل گورا چٹا کر دیتے ہیں۔ علیزے میری ضد کے آگے ہار مان کر ہر مہینے وہاں فیشل کروانے جانے لگی، اور وہاں کی چالاک ملازمہ نے اسے یہ لالچ دیا کہ فیشل کے ساتھ ان کی طرف سے ایک مخصوص ہربل مساج بالکل مفت کیا جاتا ہے جو چہرے اور گردن کے پٹھوں کو سکون دیتا ہے۔ وہ معصوم لڑکی کیا جانتی تھی کہ اس چمکتے دمکتے پارلر کی پردہ داری کے پیچھے کتنا گھنونا اور تاریک کاروبار چل رہا ہے۔ وہ ہر مہینے وہاں جاتی جہاں اس مساج کے نام پر اسے ایک پرائیویٹ روم میں لے جایا جاتا۔ وہاں کی خواتین ملازمہ اسے کہتی کہ مساج کے بہتر نتائج کے لیے تمہیں اپنے کپڑے اتار کر صرف ایک تولیہ لپیٹنا ہوگا تاکہ کریمیں جلد کے اندر تک جذب ہو سکیں۔ علیزے شرم و حیا کی ماری پہلے تو ہچکچاتی، لیکن جب وہ ملازمائیں اسے کہتی کہ یہاں صرف لڑکیاں ہی ہیں اور باہر سے ایک کمرہ مکمل طور پر لاک ہے تو وہ ان کے بہکاوے میں آ جاتی۔ وہ معصوم اور بھولی لڑکی اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اس پرسکون مساج روم کی دیواروں، گھڑیوں اور شاید چھت میں لگے چھوٹے چھوٹے خفیہ کیمرے اس کی ہر حرکت کو قید کر رہے ہیں۔ وہ ہر مہینے وہاں سے اچھے خاصے پیسے دے کر آتی اور میں اس کے چہرے پر تھوڑی سی چمک دیکھ کر خوش ہو جاتی کہ چلو میری بیٹی اب کچھ گوری دکھنے لگی ہے اور سوسائٹی میں میری ناک نہیں کٹے گی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ جس گوری رنگت اور فیشن کے پیچھے میں پاگل تھی وہ میری زندگی کا سب سے بڑا اندھیرا بننے جا رہا ہے۔ ایک روز دوپہر کے وقت جب گھر میں معمول کا سکون تھا، اچانک باہر کا دروازہ اتنی زور سے کھلا کہ میں دہل گئی۔
میرے شوہر جن کا چہرہ غصے اور ہسٹریائی کیفیت سے بالکل نیلا پڑ چکا تھا، ہانپتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور ان کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ انہوں نے آتے ہی بغیر کچھ بولے اپنا فون نکالا اور ایک ویڈیو پلے کر کے میرے چہرے کے سامنے کر دی۔ وہ ویڈیو دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ ویڈیو اسی نام نہاد VIP پارلر کے مساج روم کی تھی، جس میں میری معصوم اور بے خبر بیٹی صرف ایک تولیے میں لپٹی ہوئی لیٹی تھی، اور وہ میری بیٹی کی چھاتی اور جسم کا میری اس ہولناک بربادی کا بیج آج سے 20-25 سال پہلے ہی میرے ہی ہاتھوں بویا جا چکا تھا، جب میں خود کالج جانے والی ایک انتہائی ضدی اور خوبصورت لڑکی تھی، جس کے ذہن پر صرف اور صرف ایک ہی بھوت سوار تھا کہ مجھے کسی بھی قیمت پر امیر بننا ہے اور عیش و آرام کی زندگی گزارنی ہے۔ میں بچپن سے ہی بڑی بڑی چمکتی گاڑیوں، اونچے اونچے عالیشان بنگلوں اور امیر گھرانوں کے ٹھاٹ باٹ کی دیوانی تھی۔ مجھے خوبصورتی، فیشن اور گوری چٹی رنگت سے ایک جنون کی حد تک عشق تھا۔ میں جب بھی شیشے کے سامنے کھڑی ہوتی تو اپنے گورے چٹے رنگ اور تیکھے نقش و نگار کو حسرت سے دیکھ کر یہی سوچتی کہ میری یہ نایاب خوبصورتی کسی عام یا مڈل کلاس انسان کے گھر کی زینت بننے کے لیے نہیں بنی۔ میں تو کسی ایسے شہزادے کے گھر کی ملکہ بنوں گی جس کے پاس دولت کے ڈھیر ہوں اور جہاں مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ میری یہی چاہ، میرا یہی لالچ اور امیر بننے کا جنون اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ میں نے پڑھائی لکھائی پر دھیان دینے کے بجائے صرف اپنے بناؤ سنگھار اور فیشن پر توجہ دی۔ کالج کے ان 3 سالوں میں میرے پیچھے لڑکوں کی لائن لگی رہتی تھی، کیونکہ میرا رنگ بالکل دودھ کی طرح سفید اور ہونٹ گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح لال تھے۔ میری سہیلیاں بھی ہر وقت میری خوبصورتی کی تعریفیں کرتی تھیں۔ میں ان کے سامنے اتراتی پھرتی کہ دیکھنا، میری شادی کسی بہت بڑے بزنس مین سے ہوگی جو مجھے قیمتی گاڑیوں میں گھمائے گا، اور میرے ابا بھی مجھ پر جان چھڑکتے تھے کیونکہ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ گوری چٹی تھی۔ اسی لیے میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت صرف اور صرف گورا رنگ ہی ہے، اور کالے یا سانولے لوگوں کی اس دنیا میں کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ جب میں کالج سے واپس آتی تو سارا وقت صرف اپنے بال سنوارنے اور اپنے چہرے کی رنگت کو مزید نکھارنے میں گزار دیتی۔ کچن کا رخ کرنا تو دور کی بات ہے، میں نے کبھی پانی کا گلاس بھی خود اٹھا کر نہیں پیا تھا۔ میری ماں اکثر کہتی کہ ناہید بیٹی کچھ کام سیکھ لو، کل کو اگلے گھر جانا ہے، وہاں سسرال والے باتیں کریں گے۔ تو میں ہنس کر کہتی تھی کہ امی، میری یہ رنگت اور یہ مخملی ہاتھ کچن کے کالے برتن دھونے اور روٹیاں بیلنے کے لیے نہیں بنے۔ میری خوبصورتی دیکھ کر تو میرا شوہر میرے اشاروں پر ناچے گا اور میرے لیے نوکر چاکر کھڑے کر دے گا۔ مجھے کہاں معلوم تھا کہ میری قسمت میں نوید لکھا ہے۔ زندگی ہمیشہ انسان کی خواہشوں کے مطابق نہیں چلتی، اور جب میری شادی کا وقت آیا تو میرے خوابوں کا وہ شیشہ ایک ہی جھٹکے میں چور چور ہو گیا، کیونکہ میرے ابا نے میری ایک نہ سنی اور اپنے ہی ہم پلہ ایک بالکل عام اور متوسط خاندانی پس منظر کے گھرانے میں میرا رشتہ طے کر دیا۔ جب وہ لوگ پہلی بار مجھے دیکھنے کے لیے ہمارے گھر آئے اور میں نے چائے کی ٹرالی پکڑ کر ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تو اس لڑکے کو دیکھ کر میرا دل اندر سے بالکل کھٹا ہو گیا۔ وہ نوید تھا جسے میرے ابا نے میرے لیے پسند کیا تھا، ایک بالکل ہی عام سا سانولی سلونی رنگت والا درمیانے قد کا لڑکا جو دور دور سے بھی خوبصورت یا امیر نہیں لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ تو کوئی چمک تھی اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ایسی چیز تھی جو میرے اونچے خوابوں کے معیار پر پوری اترتی۔ حد تو یہ تھی کہ نوید کے ساتھ بیٹھی اس کی اماں اور اس کی بہنیں جو میری ساس اور نندے بننے والی تھیں، وہ تو نوید سے بھی زیادہ سیاہ رنگت کی حامل تھیں، جنہیں دیکھ کر میرے اندر کی فیشن پرست عورت گھبرا گئی۔ میں نے دل ہی دل میں ان سے شدید نفرت کرنا شروع کر دی کہ میں اتنی گوری چٹی ہو کر اس کالے خاندان کی بہو کیسے بنوں، لیکن ابا کے فیصلے اور خاندانی دباؤ کے آگے میری ایک نہ چلی اور روتے دھوتے میری شادی نوید سے کر دی گئی، جس کے بعد میرے دل میں اس پورے خاندان اور ان کے سانولے رنگ کے خلاف ایک کیسا زہر بھر گیا جو میری پوری زندگی کو تباہ کرنے والا تھا۔ رخصتی کے بعد جب میں نوید کے اس چھوٹے سے 3 کمروں کے پسماندہ مکان میں پہنچی تو مجھے وہ پورا گھر کسی بدبودار جیل کی طرح لگا، جہاں ہر طرف مڈل کلاس زندگی کی بو آتی تھی۔ نوید ایک پرائیویٹ کمپنی میں معمولی سی نوکری کرتا تھا، جہاں صبح سے شام تک گدھوں کی طرح محنت کرنے کے بعد بھی مہینے کے آخر میں صرف اتنے ہی پیسے ملتے تھے جس سے بمشکل دال روٹی چل سکے۔ میری ساس اور نندے
جب بھی میرے پاس آتی تو مجھے اپنے کالے چہروں کے ساتھ نصیحتیں کرتی جو مجھے زہر کی طرح لگتی۔ میں نے شادی کے پہلے ہی ہفتے سے ان سب کو کمتر سمجھنا اور نیچا دکھانا اپنا روز کا معمول بنا لیا تھا۔ میری 2 نندیں تھیں، شازیہ اور آسماں، جن کا رنگ بالکل توے کی طرح کالا تھا۔ وہ جب بھی کوئی نیا یا اچھا کپڑا سستے بازار سے خرید کر لاتی اور خوش ہو کر مجھے دکھاتی تو میں اپنے چہرے پر انتہائی حقارت آمیز مسکراہٹ سجا کر کہتی کہ یہ رنگ تو تم لوگوں پر بالکل جچتا ہی نہیں ہے۔ کالے رنگ پر ایسے بھڑکیلے کپڑے پہن کر تم دونوں بالکل عجیب و غریب لگو گی۔ یہ فیشن صرف ہم جیسی گوری چٹی لڑکیوں کے لیے بنا ہے۔ تم لوگ تو بس سادہ اور مٹیالے رنگ کے کپڑے پہنا کرو تاکہ تمہاری سیاہی تھوڑی چھپ سکے۔ میری یہ تلخ باتیں سن کر ان معصوموں کے چہرے اتر جاتے اور وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی جاتی، لیکن میرے اندر کا غرور مجھے کبھی پشیمان نہیں ہونے دیتا تھا۔ میں گھر کا کوئی کام کاج نہیں کرتی تھی۔ صبح دیر سے اٹھنا اور سارا دن بستر پر لیٹ کر آرام کرنا میری عادت بن چکی تھی۔ میری ساس بیچاری بوڑھی اور بیمار ہونے کے باوجود کچن میں جھلس کر کھانا بناتی اور گھر کی صفائی کرتی، لیکن میں صوفے پر بیٹھ کر اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگاتی رہتی، اور جب وہ مجھے پیار سے کہتی کہ بیٹی ناہید تھوڑا ہاتھ بٹا دیا کرو تو میں ان پر چلا اٹھتی کہ میں کوئی آپ کے گھر کی نوکرانی بن کر نہیں آئی، میرے ابا نے مجھے نازوں سے پالا تھا۔ آپ لوگ تو شکر کریں کہ مجھ جیسی چاند کا ٹکڑا لڑکی آپ کے اس غریب اور کالے خاندان میں بہو بن کر آ گئی، ورنہ آپ کے بیٹے کو تو گلی محلے کی کوئی عام لڑکی بھی شکل دیکھ کر رشتہ نہ دیتی۔ نوید بیچارہ میری ہر بدتمیزی اور ہر نخرے کو صرف اسی لیے برداشت کرتا کیونکہ وہ میری خوبصورتی کے سحر میں پوری طرح گرفتار ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے حسن کے زور پر نوید کو اپنے قابو میں کر رکھا تھا۔ وہ جب بھی شام کو تھکا ہارا گھر لوٹتا تو میں گھر کی کوئی بات سننے یا اسے سکون دینے کے بجائے فرمائشوں کا دفتر کھول دیتی۔ اگر وہ کہتا کہ ناہید اس مہینے پیسے کم ہیں تو میں اس سے منہ موڑ کر بیٹھ جاتی اور رونا دھونا شروع کر دیتی کہ تم جیسے ناکارہ انسان سے شادی کر کے میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی۔ نوید میری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے وہ اپنی ماں اور بہنوں کی تکلیف کو نظر انداز کر کے میری ہر جائز و ناجائز ضد پوری کرتا، یہاں تک کہ میرے کہنے پر اس نے اپنی اماں اور بہنوں کو گھر کے ایک چھوٹے سے کونے والے کمرے میں منتقل کر دیا اور پورے گھر پر میرا راج قائم ہو گیا۔ میں ہر وقت اپنی نندوں کے سانولے پن کا مذاق اڑاتی۔ جب بھی محلے کی کوئی عورت گھر آتی تو میں ان کے سامنے کہتی کہ دیکھو اللہ کی شان میں اتنی گوری چٹی اور میرے سسرال والے کتنے سیاہ فام ہیں، جیسے دھوپ میں جھلس گئے ہوں۔ میری نندیں سارا دن گھر کے کام کرتی، کپڑے دھوتی، برتن صاف کرتی اور میں سارا دن آرام کرتی، مہنگی کریمیں چہرے پر لگا دی اور نوید کی کمائی کا بڑا حصہ صرف اپنے بناؤ سنگھار پر اڑاتی رہتی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری خوبصورتی ہی میری سب سے بڑی طاقت ہے اور اس دنیا میں گوری رنگت کے علاوہ کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر میری شادی کو 1 سال گزر گیا اور میری زندگی میں وہ وقت آیا جب میں امید سے ہوئی۔ میرے اندر کا غرور اور بڑھ گیا۔ میں دن رات شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر یہی سوچتی کہ میری اولاد بالکل میری طرح گوری چٹی اور خوبصورت ہوگی، اس کے نقش و نگار چاند جیسے ہوں گے۔ میں نے حمل کے دوران بھی کوئی کام نہیں کیا اور سارا دن نوید کی ماں اور بہنیں میری خدمت میں لگی رہتی۔ وہ میرے لیے جوس بناتی، میری پسند کا کھانا تیار کرتی، لیکن میں انہیں کبھی سیدھے منہ جواب نہیں دیتی۔ میں اپنی نندوں کا چہرہ کم سے کم دیکھتی۔ اگر وہ بلا ضرورت چند سیکنڈ بھی میرے سامنے ٹھہر جاتی تو میں فوراً کہتی کہ اپنے کمرے میں جاؤ، ایسا نہ ہو کہ میری اولاد پر تمہارا سایہ پڑ جائے۔ پھر وہ دن آیا جب مجھے ہسپتال لے جایا گیا اور درد ذاق کی تکلیف کے بعد دائی نے ایک نوزائیدہ بچی کو کپڑے میں لپیٹ کر میرے ہاتھ میں دیا۔ میں نے بڑی امید اور خوشی کے ساتھ اس بچی کا چہرہ دیکھنے کے لیے کپڑا ہٹایا، لیکن جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی میرا پورا وجود شوق میں چلا گیا اور خوشی کے بجائے میرے اندر غصے اور نفرت کی ایک تیز لہر دوڑ گئی، کیونکہ اس معصوم بچی کا رنگ بھی بالکل نوید اور اس کی ماں کی طرح سانولا تھا، ایک دبا ہوا گندمی رنگ جس پر دور دور تک گوری رنگت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے اس معصوم بچی کو گود میں لینے سے بھی انکار کر دیا اور غصے سے اسے بستر پر پٹخ دیا۔ نوید نے جب یہ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے تڑپ کر بچی کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ ناہید خدا کا خوف کرو، یہ ہماری پہلی اولاد ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا رنگ جیسا بھی ہے یہ ہماری بیٹی ہے، لیکن میرے اندر کی مادہ پرست اور مغرور عورت کے لیے وہ بچی ایک خاندانی داغ بن چکی تھی۔ میں نے اس معصوم بچی کی طرف دیکھا تک نہیں اور نرس سے کہا کہ اسے مجھ سے دور لے جاؤ، میں اتنی گوری چٹی ہو کر اس کالی بچی کی ماں نہیں کہلا سکتی۔
نوید بیچارہ اپنی بیٹی کو چومتا رہا اور اس کی ماں بہنیں بھی بچی کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھیں، لیکن میرے چہرے پر غصے کے بادل چھائے رہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ اس بچی کا یہ سانولا رنگ میرے غرور کی سب سے بڑی ہار ہے اور میں اسے کبھی وہ محبت نہیں دوں گی جس کی وہ حقدار تھی۔ میں نے اس کا نام علیزے رکھا، لیکن اس کی پیدائش کے بعد سے میرے اندر اپنے سسرال والوں کے لیے نفرت اور طعنے مزید بڑھ گئے۔ میں ہر وقت نوید کو طعنہ دیتی کہ تمہارے اس کالے خاندان کی جینز اتنے گندے ہیں کہ میری اتنی گوری رنگت کا اثر بھی ختم ہو گیا اور میری بیٹی کو بھی تم لوگوں نے اپنے جیسا کالا بنا دیا۔ تمہاری بہنیں جان بوجھ کر سارا دن میرے آگے پیچھے گھومتی تھی، یہ سب انہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ بس یہی وہ زہرآلود جملہ تھا جو میں صبح شام نوید کے سر پر مارتی رہتی اور اس معصوم نومولود بچی علیزے کو دیکھنے تک گوارا نہیں کرتی تھی۔ جب علیزے راتوں کو بھوک یا پیاس سے روتی تو اس کے رونے کی باریک آواز سن کر میرے تن بدن میں جیسے آگ لگ جاتی۔ میں اسے گود میں اٹھانا تو دور کی بات، اس کی طرف دیکھ کر اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیتی تھی اور نوید سے ہر وقت لڑتی تھی کہ اپنی اس کالی مورت کو مجھ سے دور رکھو، یہ سارا دن رو رو کر میرا سکون برباد کرتی ہے۔ میں نے علیزے کو پوری طرح اپنی نندوں شازیہ اور آسمہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا اور صاف کہہ دیا تھا کہ تم دونوں کا رنگ بھی توے کی طرح کالا ہے، اسی لیے اب اس منحوس کالی بچی کو پالنا اور سنبھالنا تم دونوں کی ہی ذمہ داری ہے۔ میں اس کے گندے کپڑے نہیں دھوں گی اور نہ ہی اسے ہر وقت گود میں اٹھا کر اپنا قیمتی وقت برباد کروں گی۔ شازیہ اور آسمہ جو انتہائی صابر اور شاکر لڑکیاں تھیں، وہ اس معصوم بچی کو اپنے سینے سے لگا لیتی اور دادی اس کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے کانپتے ہاتھوں سے دودھ بناتی، جبکہ میں اپنے کمرے میں سکون کی نیند سوتی اور اپنے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے روز نئے نئے لوشن اور کریمیں چہرے پر تھوپتی رہتی۔ ابھی علیزے بمشکل 1 ڈیڑھ سال کی ہوئی کہ میں دوبارہ امید سے ہو گئی اور اس بار میری رات دن یہی دعا تھی کہ اللہ مجھے گورا چٹا بچہ دے تاکہ میرا کھویا ہوا خاندانی غرور واپس آ سکے اور میری سہیلیوں میں میری ناک اونچی ہو جائے۔ پھر قدرت نے میری سن لی۔ جب میرا دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو وہ اتنا خوبصورت اور گورا چٹا تھا جیسے آسمان سے چاند کا ٹکڑا زمین پر اتر آیا ہو۔ اس کا نام میں نے حماد رکھا اور حماد کی پیدائش کے بعد تو جیسے میری ساری کائنات، میری جان اسی ایک بیٹے میں بس گئی تھی۔ میں حماد کو ہر وقت مہنگے ریشمی اور چمکدار کپڑے پہناتی، اسے ایک پل کے لیے بھی گود سے نہیں اتارتی تھی اور اس پر نوید کے سارے پیسے پانی کی طرح بہاتی، جبکہ دوسری طرف میری معصوم بیٹی علیزے بس گھر کے کونوں میں رلتے ڈھلتے اور سسکتے ہوئے بڑی ہو رہی تھی۔ دادی اس کا پورا خیال رکھتی، شازیہ اور آسمہ اس کے چھوٹے موٹے کام کر دیتی، لیکن میں نے کبھی علیزے کو پیار سے نہیں پکارا اور نہ ہی کبھی اسے کوئی نیا کپڑا لا کر دیا۔ وہ حماد کے پرانے کپڑے کھلونوں سے اکیلی کھیلتی اور دور کھڑی حسرت سے دیکھتی کہ میری سگی ماں حماد کو کتنے پیار سے گلے لگاتی ہے، چومتی ہے اور مجھے اپنے پاس آنے پر جھڑک دیتی ہے۔ وقت اپنی تیز رفتار سے گزرتا گیا اور ایک ایک کر کے میری دونوں نندوں شازیہ اور آسمہ کی شادیاں ہو گئیں، وہ اپنے اپنے گھروں کی ہو کر رخصت ہو گئیں اور پھر کچھ ہی عرصے بعد میری بوڑھی ساس کا بھی اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا۔ ساس کے انتقال کے بعد ہمارے گھر کے حالات یکسر بدلنے لگے، کیونکہ اب تک گھر کا پورا نظام ساس چلاتی تھیں۔ وہ بہت کفایت شعاری سے نوید کی اس معمولی تنخواہ میں پورے گھر کا راشن بھی لاتی، سب کا خیال رکھتی اور ہر ایک پائی کا حساب رکھتی تھی، لیکن مجھے تو عیش کرنے کی عادت تھی۔ ساس کے جاتے ہی میں نے ہر چیز یوں ہی بے دریغ خرچ کرنا شروع کر دی۔ گھر کا مہینے بھر کا راشن چند دنوں میں اڑا دیتی، مہنگی برانڈڈ چیزیں خریدنا اور پیسے کو پانی کی طرح بہانا میرا روز کا معمول بن گیا، جس کی وجہ سے ہماری چلتی آتی تھوڑی بہت جمع پونجی بالکل ختم ہو گئی اور نوید کی نوکری کے پیسوں میں گھر کا خرچہ چلانا بالکل ناممکن ہو گیا۔ اس بات پر ہمارے گھر میں روز روز کے بھیانک لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ نوید جب بھی مہینے کے پہلے دن اپنی سیلری لا کر میرے ہاتھ میں رکھتا تو میں اپنی عیاشیوں اور مہنگی بیوٹی کریموں پر وہ سارے پیسے چند ہی دنوں میں اڑا دیتی، اور جب مہینے کے آخری دنوں میں گھر میں آٹا چینی بھی نہ ہوتی تو نوید سر پکڑ کر مجھ پر چلاتا کہ ناہید تم نے سارے پیسے کہاں ختم کر دیے؟ میری ماں اس گھر کو کتنے اچھے سے اور تھوڑے پیسوں میں چلاتی تھی، لیکن تم نے اپنی عیاشی کی وجہ سے ہمیں سڑک پر لا کھڑا کیا ہے۔ ہماری ان فضول خرچی اور میری بد انتظامی کی وجہ سے گھر میں فاقے پڑنے لگے۔ نوید دن رات قرض داروں کے خوف سے چھپتا پھرتا اور ہمارے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی محتاجی آ گئی۔ لیکن ان سب بدترین حالات میں بھی میرا غرور رتی برابر کم نہیں ہوا۔ میں اس سانولی بیٹی علیزے کو تو بالکل منہ نہیں لگاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ ہمارے گھر میں یہ جو نحوست اور فاقے آئے ہیں یہ اسی کالی لڑکی کے قدموں کی وجہ سے آئے ہیں۔
میں نے غصے اور انا میں آ کر اپنی دونوں نندوں شازیہ اور آسمہ کا اپنے گھر آنا جانا بالکل بند کر دیا۔ جب وہ کبھی علیزے سے ملنے کے لیے آتی تو میں دروازے سے ہی انہیں حقارت سے جھڑک کر بھگا دیتی کہ تمہارے اس کالے خاندان نے میری زندگی برباد کر دی، اب یہاں پاؤں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں علیزے سے بھی بات نہیں کرتی تھی اور اپنی نندوں سے بھی تعلق توڑ چکی تھی، اور پورے گھر میں ایک عجیب سا اندھیرا چھا گیا تھا جہاں میں اپنے گورے رنگ کے زوم میں فاقوں کے باوجود اکڑ کر بیٹھتی تھی، اور نوید دن رات اس قسم پرسی میں گھٹتا چلا جا رہا تھا۔ میں صبح بستر سے 12 بجے اٹھتی تو گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا، لیکن میں نوید کے سامنے روتی دھوتی کہ مجھے اپنی رنگت کو بچانے کے لیے اچھے پھل اور جوس چاہیے، تم چاہے کہیں سے بھی پیسے چوری کر کے لاؤ، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ نوید جو میری خوبصورتی کے سامنے ہمیشہ بے بس ہو جاتا تھا، وہ باہر جا کر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا، ادھار مانگتا اور میرے نخرے پورے کرتا، جبکہ علیزے کچن کے کسی کونے میں بیٹھ کر سوکھی روٹی پانی کے ساتھ نگلتی اور حماد کو میں زبردستی اچھے سے اچھا کھانا کھلاتی تھی۔ علیزے جب اسکول جانے کے قابل ہوئی تو میں نے صاف کہہ دیا کہ اس کالی لڑکی پر پیسے ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ پڑھ لکھ کر کون سی افسر بنے گی، اس کا رنگ ویسے ہی کالا ہے، اس کی شادی میں ویسے ہی بہت پیسہ لگے گا، اسی لیے اسے گھر بٹھاؤ اور گھر کا کام سکھاؤ۔ لیکن نوید نے پہلی بار میرے سامنے اصرار کیا اور علیزے کو ایک عام سے سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا۔ علیزے صبح سویرے خود اٹھتی، اپنے پھٹے پرانے کپڑے استری کرتی اور بنا ناشتے کے اسکول چلی جاتی، جبکہ حماد کو میں خود اچھے نجی اسکول میں بھیجتی، اس کے ناز اٹھاتی اور اسے ہر روز جیب خرچ دیتی تھی۔ علیزے جب اسکول سے واپس آتی تو میں اسے آرام کرنے نہیں دیتی تھی، میں صوفے پر بیٹھ کر اپنے ناخن چمکاتی اور علیزے سے کہتی کہ جا کر کچن کے برتن صاف کرو، گھر میں جھاڑو لگاؤ، اب تمہاری دادی اور پھپھو یہاں نہیں ہیں جو تمہاری غلامی کریں گی۔ وہ معصوم بچی اپنی چھوٹی سی عمر میں پورے گھر کا کام کرتی، اس کے ہاتھ کالے پڑ جاتے اور میں ان ہاتھوں کو دیکھ کر مزید تانے دیتی کہ دیکھو بالکل اپنے ددیال کے پسماندہ لوگوں کی طرح کالی کلوٹی ہوتی جا رہی ہو۔ نوید جب شام کو گھر آتا اور علیزے کو کام کرتے دیکھتا تو اس کا دل خون کے آنسو روتا، وہ علیزے کو گلے سے لگا لیتا، لیکن میرے خوف کی وجہ سے وہ مجھے اونچی آواز میں کچھ نہیں کہہ پاتا تھا، کیونکہ میں فوراً اپنا بیگ اٹھا کر میکے جانے کی دھمکی دے دیتی تھی، اور نوید میری گوری رنگت اور حسن کے سحر سے بالکل باہر نکلنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ ہماری زندگی اسی طرح فاقوں، ادھار اور لڑائی جھگڑوں کے بیچ گزر رہی تھی۔ گھر کی ہر قیمتی چیز ایک ایک کر کے بک چکی تھی۔ ساس کے زمانے کے تانبے کے برتن اور چاندی کے زیورات جو انہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے رکھے تھے، وہ سب میں نے اپنے فیشن اور کپڑوں کی نظر کر دی ہے۔ اب گھر کی دیواریں بھی خستہ حال ہو چکی تھی، محلے کے دکانداروں نے ہمیں ادھار راشن دینا بند کر دیا۔ جب نوید گلی سے گزرتا تو لوگ اسے آوازیں دیتے کہ نوید بھائی ہمارا ادھار کب چکاؤ گے؟ وہ شرمندگی سے سر جھکا کر گھر آتا اور جب مجھ سے کہتا کہ ناہید کچھ کفایت شعاری سیکھو تو میں اس کا گریبان پکڑ لیتی کہ تم مرد کہلانے کے لائق نہیں ہو، ایک خوبصورت بیوی ملی ہے تو اس کے نخرے اٹھانا تمہارا فرض ہے، اگر تمہاری اوقات نہیں تھی تو مجھ جیسی گوری لڑکی سے شادی کیوں کی تھی؟ نوید میری ان باتوں پر خاموش ہو جاتا اور رات بھر چھت کو تکتا رہتا، جبکہ علیزے اپنے چھوٹے سے بستر پر لیٹ کر خدا سے رو رو کر دعائیں مانگتی کہ اللہ میری ماں کو مجھ سے کیوں اتنی نفرت ہے، میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ معصوم لڑکی سیرت کی اتنی اچھی اور پڑھائی میں اتنی ذہین تھی کہ اسکول کے اساتذہ بھی اس کی تعریفیں کرتے تھے، لیکن میرے دل پر تو جیسے کفر کا تالا لگا ہوا تھا، مجھے اس کے سامنے رنگ کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ جب کبھی آسمہ اور شازیہ چپکے سے علیزے کے لیے کوئی سستا سا کھلونا یا کپڑا دروازے پر رکھ کر جاتی تو میں اسے اٹھا کر کچرے دان میں پھینک دیتی اور علیزے سے کہتی کہ ان کالے لوگوں کی دی ہوئی کوئی چیز اس گھر میں نہیں رہے گی، تم نے پہلے ہی میرے گھر کو اپنی رنگت سے منحوس کر دیا ہے، اب ان کا سایہ بھی یہاں نہیں پڑے گا۔ آسمہ نے ایک بار نوید کو فون کر کے روتے ہوئے کہا کہ بھائی بھابھی کو سمجھاؤ ہمیں اپنی بھتیجی سے ملنے دیں، لیکن نوید نے بے بسی سے کہہ دیا کہ بہن تم لوگ اب یہاں مت آیا کرو، ناہید گھر میں طوفان کھڑا کر دیتی ہے۔ اس طرح میں نے اپنے حسن کے زور پر اس پورے خاندان کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا تھا اور پورے گھر پر ایک ظالم جابر ملکہ کی طرح راج کر رہی تھی، جہاں فاقے تو منظور تھے لیکن اپنے سسرال کے سامنے لوگوں کی شکل دیکھنا مجھے گوارا نہیں تھا۔ زندگی کے دن اسی طرح تلخیوں اور محرومیوں کے سائے میں گزرتے رہے اور علیزے اسی احساس کمتری اور ماں کی نفرت کے سائے میں بڑی ہوتی چلی گئی۔ اسے کبھی معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ ماں کی محبت کیسی ہوتی ہے اور گود کا سکون کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا گناہ صرف اور صرف اس کا وہ سانولا رنگ تھا جو اسے قدرت نے دیا تھا۔
اور جس رنگ کی وجہ سے میں نے اس کی زندگی کو اس کی معصومیت کے دور میں ہی ایک جہنم بنا کر رکھ دیا تھا۔ نوید کی دن رات کی پریشانی اور قرض داروں کے روز روز کے طعنے اب اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ وہ گھر آنے سے بھی کترانے لگا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ انسان کی زندگی کے دن ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ نوید نے اپنی اس قسمہ پرسی اور فاقوں سے تنگ آ کر اپنے ایک پرانے دوست کے ساتھ مل کر چھوٹی سطح پر ایک نیا کاروبار شروع کرنے کا رسک لیا، جہاں اس نے دن رات ایک کر دیے۔ وہ 24 گھنٹے کام کرتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے نوید کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس کا وہ نیا کام اتنی تیزی سے چمکا کہ ہمارے گھر میں راتوں رات نوٹوں کی برسات ہونے لگی۔ بینک اکاؤنٹ جو کبھی خالی پڑے رہتے تھے اب وہ لاکھوں اور کروڑوں روپے سے بھر گئے۔ نوید نے میرے دیرینہ خواب کو پورا کرتے ہوئے شہر کے سب سے پوش اور مہنگے علاقے میں ایک عالی شان بنگلہ خرید لیا۔ پیسہ جب انسان کے پاس اچانک اور ضرورت سے زیادہ آ جائے تو وہ سب سے پہلے انسان کی جڑیں، اس کا خاندانی پس منظر اور اس کی سوچ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ یہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا کہ جیسے ہی ہم اس نئے بنگلے میں شفٹ ہوئے، میرے اندر کی وہ سوسائٹی بیگم جو فاقوں کے دنوں میں دب گئی تھی، وہ اب مزید بھیانک روپ میں جاگ اٹھی۔ اب میں صبح سے شام تک مہنگے برانڈز کے کپڑے خریدتی، سونے اور ہیرے کے قیمتی زیورات پہن کر ہائی کلاس کٹی پارٹیوں میں جاتی، جہاں صرف دکھاوا اور فیشن ہی سب کچھ تھا۔ اس نئی سوسائٹی میں جب میں نے دیکھا کہ تمام بڑی بیگمات اور ان کی جوان بیٹیاں سفید دودھ کی طرح چمکتی ہیں، تو مجھے اپنی سانولی بیٹی علیزے کو ان کے سامنے لانے میں شدید شرم محسوس ہونے لگی۔ علیزے جو اب کالج کی ایک جوان لڑکی بن چکی تھی اور اس کی حیا اور سادگی اس کا سب سے بڑا گہنا تھی، وہ جب بھی سادگی سے کپڑے پہن کر میری امیر سہیلیوں کے سامنے آتی تو میں جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہتی کہ یہ لڑکی تو شکل اور رنگت میں بالکل اپنے ددیال پر چلی گئی ہے، اسی لیے اس کا رنگ ایسا پسماندہ ہے۔ تم پارلر کیوں نہیں جاتی؟ اپنے آپ کو گروم کیوں نہیں کرتی؟ جب تک تم اس سانولے پن کو ختم نہیں کرو گی، اس ہائی کلاس سوسائٹی میں تمہیں کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا اور نہ ہی کسی بڑے بزنس مین کے گھر سے تمہارا رشتہ آئے گا۔ علیزے اکثر روتی ہوئی آواز میں کہتی کہ امی، میرا رنگ جیسا بھی ہے اللہ کی دین ہے، میں پڑھ لکھ کر ایک قابل انسان بننا چاہتی ہوں، مجھے ان بناؤ سنگھار کی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن میں اسے جھڑک دیتی اور غصے سے کہتی کہ تمہیں دنیا داری کا پتہ ہی کہاں ہے، اس مادہ پرست دنیا میں صرف اور صرف گوری چٹی رنگت کی ہی قیمت ہوتی ہے، اسی لیے اب سے تم ہر مہینے شہر کے اس سب سے بڑے مہنگے اور پوش علاقے میں واقع اس VIP بیوٹی پارلر جایا کرو گی، جہاں بڑے بڑے بزنس مینوں اور وزیروں کی بیگمات اور بیٹیاں آتی ہیں۔ علیزے کے ساتھ ساتھ جب نوید کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے بھی مجھے روکنے کی کوشش کی اور کہنے لگا کہ جوان بیٹی ہے، ایسی کسی بھی جگہ بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، رشتے تو نصیب سے بنتے ہیں اور صورت سے زیادہ سیرت مانے رکھتی ہے۔ نوید کی بات پر میں کھلکھلا کر ہنسی اور کہا کہ سچ بتائیں، کیا واقعی صورت کوئی معنی نہیں رکھتی؟ کیا آپ میری خوبصورتی پر فدا نہیں ہو گئے تھے؟ آپ خود مرد ہیں اور جانتے ہیں کہ مرد عورت کی خوبصورتی پر ہی فدا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کی بولتی بند کروا دی تھی اور اپنی بیٹی کے لیے اس پارلر کو منتخب کر لیا تھا۔ وہ پارلر بظاہر دنیا کی سب سے پرسکون، پرتعیش اور عالیشان جگہ تھی، جہاں داخل ہوتے ہی دھیمی دھیمی امپورٹڈ خوشبوئیں، ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈک اور مدھم کلاسیکل موسیقی انسان کے اعصاب کو بالکل سن کر دیتی تھی۔ وہاں کی مینیجر نے، جو خود میک اپ کی تہوں میں چھپی ایک شاطر عورت تھی، ہمیں یہ یقین دلایا کہ اس کے پاس ایسے نایاب اور مہنگے فیشل اور باڈی مساج موجود ہیں جو چند ہی دنوں میں گندمی اور سانولی رنگت کو جڑ سے نکھار کر بالکل دودھ جیسا گورا چٹا کر دیتے ہیں۔ علیزے میری ضد میں، میرے طعنوں اور روز روز کے ذہنی ٹارچر کے آگے ہار مان کر ہر مہینے خاموشی سے وہاں فیشل کروانے جانے لگی۔ اس کے لیے تو یہی بہت تھا کہ اس کی ماں اس پر توجہ دے رہی تھی، کیونکہ بچپن سے وہ میری توجہ کے لیے ترسی ہوئی تھی، اسی لیے میری ہر بات پر ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ اور وہاں کی چلاک اور مکار ملازمہ نے اس کی معصومیت کو بھانپتے ہوئے اسے یہ لالچ دیا کہ ان کے VIP پیکیج میں فیشل کے ساتھ چہرے، گردن اور کندھوں کا ایک خصوصی ہربل مساج بالکل مفت کیا جاتا ہے، جو نہ صرف جلد کو چمکاتا ہے بلکہ دماغی سکون کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ وہ معصوم اور بھولی بھالی لڑکی کیا جانتی تھی کہ اس چمکتے دمکتے شیشے اور جھاڑ فوانیس سے سجے پارلر کی پردہ داری کے پیچھے کتنا گھناؤنا، تاریک اور خوفناک بلیک میلنگ کا کاروبار چل رہا ہے۔ وہ ہر مہینے وہاں جاتی، جہاں اس ہربل مساج کے نام پر اسے ایک بالکل پرائیویٹ، اندھیرے اور پر اسرار کمرے میں لے جایا جاتا
اور وہاں کی خواتین ملازمہ اسے نہایت ہمدردی سے کہتی کہ مساج کے بہتر اور جادوئی نتائج کے لیے تمہیں اپنے تمام کپڑے اتار کر صرف ایک تولیہ اپنے جسم پر لپیٹنا ہوگا تاکہ ہماری نایاب کریمیں اور تیل تمہاری جلد کے اندر تک جذب ہو کر رنگت کو گہرا کر سکیں۔ علیزے شرم و حیا کی ماری پہلے تو بری طرح ہچکچاتی اور انکار کرتی، لیکن جب وہ ملازمائیں اسے پیار سے دلاسا دیتی کہ بی بی یہاں صرف لڑکیاں ہی ہوتی ہیں، باہر سے یہ کمرہ مکمل طور پر لاک ہے اور یہاں پرندے کا پر مارنا بھی ناممکن ہے، تو وہ معصوم لڑکی ان کے بہکاوے میں آ جاتی اور اپنی حیا کو ایک طرف رکھ کر تولیہ لپیٹ کر اس مساج ٹیبل پر لیٹ جاتی۔ وہ پاک دامن لڑکی اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اس پرسکون مساج روم کی دیواروں میں لگے فریموں، ڈیجیٹل گھڑیوں، ایئر کنڈیشنز کے سوراخوں، یہ شاید چھت میں لگے دھوئیں کے سینسرز کے اندر چھوٹے چھوٹے خفیہ HD کیمرے نصب تھے جو اس کی ہر حرکت، اس کے جسم کے ہر پوشیدہ حصے اور اس کی بے بسی کو خاموشی سے قید کر رہے تھے۔ وہ ہر مہینے وہاں سے میرے دیے ہوئے اچھے خاصے پیسے لٹا کر آتی اور میں اس کے چہرے پر تھوڑی سی عارضی چمک دیکھ کر پھولے نہ سماتی کہ چلو میری بیٹی اب کچھ گوری دکھنے لگی ہے اور اب بڑی بیگمات کے سامنے میری ناک نہیں کٹے گی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ جس گوری رنگت، اندھے فیشن اور جھوٹی شان و شوکت کے پیچھے میں پاگل ہو چکی تھی، وہ میری زندگی کا سب سے بڑا اور بھیانک اندھیرا بننے جا رہا تھا۔ ایک روز دوپہر کے وقت جب گھر میں معمول کا سکون تھا اور میں صوفے پر بیٹھ کر ایک مہنگے کیٹلاگ سے نئے ڈیزائن دیکھ رہی تھی، اچانک باہر کا بڑا لوہے کا دروازہ اتنی زور سے کھلا کہ میں بری طرح دہل گئی۔ میرے شوہر نوید، جن کا چہرہ غصے، صدمے اور ہسٹریائی کیفیت سے بالکل نیلا اور لال پڑ چکا تھا، ہانپتے اور کانپتے گھر میں داخل ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، ان کی پیشانی کی رگیں تن چکی تھیں اور ان کے ہاتھ اس طرح کانپ رہے تھے جیسے ان پر فالج کا حملہ ہوا ہو۔ انہوں نے آتے ہی بغیر کچھ بولے وحشتناک نظروں سے مجھے دیکھا، اپنے جیب سے فون نکالا اور ایک ویڈیو پلے کر کے سیدھی میرے چہرے کے سامنے کر دی۔ وہ ویڈیو دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میرے حلق سے ایک ایسی وحشتناک اور دل دوز چیخ برآمد ہوئی جو شاید پورے محلے کے در و دیوار کو ہلا گئی ہو، کیونکہ وہ ویڈیو کسی اور کی نہیں بلکہ اسی نام نہاد VIP پارلر کے مساج روم کی تھی جس میں میری معصوم، بے خبر اور حیادار بیٹی صرف ایک تولیے میں لپٹی ہوئی ٹیبل پر لیٹی تھی، اور پارلر کی مینیجر کی ملی بھگت سے ایک مرد ملازم جسے مساج کے بہانے اندر بھیجا گیا تھا، وہ میری بیٹی کی چھاتی اور اس کے جسم کے پوشیدہ حصوں کے ساتھ انتہائی گھنونی حرکتیں کر رہا تھا، جبکہ علیزے اس کی نیت سے بالکل بے خبر آنکھیں بند کیے سکون سے لیٹی ہوئی تھی۔ اور اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ وہ ویڈیو انٹرنیٹ پر اپلوڈ ہو چکی تھی۔ نوید کے کسی کاروباری دوست نے انہیں وہ لنک بھیج کر پوچھا تھا کہ کیا یہ تمہاری بیٹی ہے؟ یہ منظر دیکھتے ہی نوید نے غصے اور غیرت کے پاگل پن میں دیوار کے ساتھ لگا ہوا شیشے کا بھاری گلدان اٹھایا اور زور سے زمین پر پٹخ دیا۔ ان کی آواز میں ایک ایسی کرج تھی جو مجھے پگھلا دینے کے لیے کافی تھی۔ انہوں نے مجھ پر چلاتے ہوئے کہا کہ دیکھو، یہ ہے تمہارا فیشن، یہ ہے تمہارا پیسہ، یہ ہے تمہارا وہ پارلر جہاں تم میری بیٹی کو زبردستی بھیجتی تھی۔ تم نے میری غیرت کا جنازہ نکال دیا، تم نے میری پگڑی کو بازار میں نیلام کر دیا۔ اب میں کس منہ سے سوسائٹی میں جاؤں گا، کس منہ سے لوگوں سے آنکھیں ملاؤں گا؟ میں زمین پر بیٹھ کر اپنے بال نوچنے لگی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی اسی وقت مر جاؤں۔ پچھتاوے کی ایک ایسی آگ میرے اندر بھڑک اٹھی تھی جس نے میرے نئے امیر بننے کے سارے گھمنڈ کو پل بھر میں راکھ کر دیا تھا۔ میں بار بار علیزے کے کمرے کی طرف دیکھتی جہاں وہ اپنی کتابوں میں مگن بیٹھی تھی، اور اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ اس کی ماں کی ایک نادانی اور اندھی ضد نے اس کی پاک دامنی کی چادر کو انٹرنیٹ کے بازار میں سر عام تار تار کر دیا ہے۔ نوید نے غصے میں اپنا پستول نکالا اور دھاڑتے ہوئے کہا کہ میں آج اس پارلر کے مالک کو اور اس مینیجر کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں ان کا خون بہا دوں گا، چاہے مجھے پوری زندگی جیل میں کیوں نہ سڑنا پڑے۔ لیکن میں نے روتے ہوئے ان کے پیر پکڑ لیے اور التجا کی کہ خدارا ایسا مت کریں، اگر آپ وہاں گئے اور پولیس کیس ہوا تو یہ بات پوری دنیا میں پھیل جائے گی، ہماری بیٹی کی زندگی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گی، لوگ اس ویڈیو کو اور زیادہ ڈھونڈیں گے اور ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ وہ رات ہمارے گھر پہ قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ ایک طرف غیرت مند باپ کا غصہ، دوسری طرف ایک ماں کا وہ پچھتاوا جو اسے اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ میں بار بار علیزہ کا وہ معصوم چہرہ یاد کر رہی تھی جب وہ مجھ سے کہتی تھی کہ امی مجھے پارلر نہیں جانا، میرا رنگ جیسا ہے مجھے قبول ہے۔ میں اسے ددیال کے تانے دے کر زبردستی گاڑی میں بٹھا کر وہاں بھیجتی تھی۔ مجھے اپنے اس پیسے سے نفرت ہو گئی تھی جس نے میری مت مار دی تھی۔ اگلے چند دن ہمارے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھے۔ ہم نے علیزے کو کمرے میں بند کر دیا تھا
اور اس کا فون تک اس سے چھین لیا تھا تاکہ اسے اس ہولناک حقیقت کا علم نہ ہو سکے۔ لیکن انٹرنیٹ کی دنیا اتنی بے رحم ہے کہ وہاں کوئی چیز چھپی نہیں رہتی۔ ایک دن علیزہ کی ایک کالج کی سہیلی نے اسے کسی دوسرے نمبر سے وہ ویڈیو واٹس ایپ پر بھیج دی اور ساتھ ہی ایک طعنہ آمیز میسج لکھا۔ جب علیزہ نے وہ ویڈیو دیکھی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکی جو حیا کی مورت تھی، جس نے کبھی کسی نامحرم کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اس نے جب اپنے ہی جسم کی نمائش اس طرح انٹرنیٹ پر دیکھا تو اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ نہ تو روئی نہ چیخی، بلکہ اس کی آنکھیں پتھرا گئیں اور وہ چپ چاپ اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھ گئی۔ جب میں بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں گئی تو اس نے اپنی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور انتہائی دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، امی کیا مل گیا آپ کو میرا رنگ گورا کروا کے؟ کیا اب میں آپ کی اس امیر سوسائٹی کے معیار پر پورا اترتی ہوں؟ کیا اب آپ کی ناک نہیں کٹے گی؟ دیکھ لیں آپ کی بیٹی کا جسم آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ علیزہ کے ان لفظوں نے میرے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ میں اس کے پیروں میں گر کر زاروں کا تار رونے لگی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے لگی، لیکن وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ وہ لڑکی جو کبھی ہنستی مسکراتی تھی اب ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور دن رات صرف اندھیرے کمرے میں دیوار کو تکتی رہتی۔ نوید نے قانون کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا، لیکن انتہائی خفیہ طریقوں سے انہوں نے FIA کے سائبر کرائم سیل سے رابطہ کیا اور اس ویڈیو کو انٹرنیٹ سے ہٹانے کی درخواست، اور ساتھ ہی پولیس کے ایک ایماندار اعلیٰ افسر کی مدد سے اس بیوٹی پارلر پر چھاپہ مروایا۔ جب پولیس اس پارلر کے اندر داخل ہوئی اور انہوں نے وہاں کے پرائیویٹ مساج رومز کی تلاشی لی تو وہاں سے جو کچھ برآمد ہوا وہ صرف ہماری بیٹی کی کہانی نہیں تھی، بلکہ شہر کے سینکڑوں معصوم لڑکیوں کی زندگیوں کا سودا وہاں ہو رہا تھا۔ وہاں سے درجنوں خفیہ کیمرے، میموری کارڈز اور کمپیوٹرز برآمد ہوئے، جن میں معصوم لڑکیوں کی قابل اعتراض ویڈیوز موجود تھیں، جنہیں بلیک میلنگ اور ڈارک ویب پر بیچنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ پارلر کے مینیجر اور اس کے مرد ملازم کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن اس قانون کی کارروائی سے ہماری بیٹی کی وہ معصومیت اور وہ ذہنی سکون واپس نہیں آ سکتا تھا جو ہمیشہ کے لیے لٹ چکا تھا۔ علیزہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی۔ ایک رات جب پورا گھر گہری نیند میں تھا، اس نے اپنے ہی دوپٹے کا پھندا بنا کر پنکھے سے لٹک کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ جب صبح میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اس کی لاش کو پنکھے سے لٹکتا ہوا دیکھا تو میری کائنات اجڑ گئی۔ میں پاگلوں کی طرح چیخنے لگی، اپنے بال نوچنے لگی۔ پہلی بار مجھے اپنی بیٹی کے لیے اس محبت کا احساس زیادہ تھا جو میں نے اس کے جیتے جی اس سے کبھی ظاہر نہیں کی تھی۔ میں ہمیشہ اسے خود سے دور رکھتی آئی تھی، اس کی رنگت کو میں ہمیشہ نشانہ بناتی تھی، لیکن وہ میرا خون تھی، میری اولاد تھی اور مجھے اس سے محبت تھی۔ ہاں، میں اپنی بیٹی سے محبت کرتی تھی، بس اپنے سسرال والوں سے حسد اور جلن میں اور اپنی خوبصورتی کے زوم میں نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی تھی۔ مجھے تو اتنا موقع بھی نہیں مل سکا تھا کہ میں اس سے معافی مانگ کر اسے بتا پاتی کہ میرے دل میں اس کے لیے محبت تھی جو شاید وقت رہتے میں خود بھی نہیں سمجھ پائی تھی۔ لیکن میری معصوم علیزہ اب اس دنیا کی بے حسی، میری فیشن پرستی اور اس چھوٹے پیسے کی نمائش سے بہت دور جا چکی تھی۔ اس نے جاتے جاتے اپنے میز پر ایک چھوٹا سا خط چھوڑا تھا جس پر لکھا تھا کہ میں آپ کی غیرت کا بوجھ بن کر مزید زندہ نہیں رہ سکتی تھی، اور امی خدا کے لیے اپنی باقی بچیوں کو کبھی کسی پارلر مت بھیجنا، گوری رنگت سے زیادہ انسان کی حیا اور اس کی جان قیمتی ہوتی ہے۔ کاش آپ مجھے ویسے ہی قبول کر لیتی جیسی میں تھی تو آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا، لیکن آپ نے مجھے ہمیشہ میرے رنگ کی وجہ سے پیچھے کیا اور اسی لیے میں آپ کی ہر بات مانتی چلی گئی۔ میں تو بس آپ کی محبت چاہتی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری ہی ماں کی محبت حاصل کرنے کے لیے مجھے اپنی عزت داؤ پر لگانی پڑے گی۔ علیزہ کے خط میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس سے کہیں زیادہ بڑا گناہ میرا اپنا تھا کہ میں نے اپنی ہی اولاد کو قبول نہیں کیا، صرف اس کی رنگت کی وجہ سے، جبکہ اس کی رنگت میں اس کا اپنا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ ہر کسی کا الگ رنگ اور الگ پہچان ہوتی ہے۔ میری علیزہ سانولی تھی لیکن اس کے چہرے پر بے انتہا کشش تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی لیکن مجھے یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئی۔ میری وہ دونوں نندیں جو علیزہ جیسی ہی نظر آتی تھی، وہ اپنے گھروں میں خوش تھیں، آباد تھیں۔ انہوں نے اپنے سلیقے سے، اپنی محبت سے اپنے شوہروں کے دل جیت لیے تھے۔ وہ بھی اپنے گھروں پر راج کر رہی تھی، لیکن میری طرح سے خوبصورتی کے بلبوتے پر نہیں بلکہ اچھی سیرت کے بلبوتے پر۔ آج میں اس عالی شان بنگلے میں اکیلی بیٹھی ہوں، میرے پاس نوٹوں کے ڈھیر ہیں، مہنگے برانڈز کے کپڑے ہیں، لیکن میری وہ سانولی معصوم بیٹی اب اس دنیا میں نہیں ہے، اور میں ہر وقت اللہ کے حضور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں کہ کاش میں نے نئے پیسے کے نشے میں آ کر اپنی بیٹی کو اس دوزخ میں نہ دھکیلا ہوتا،
کاش میں نے اس کے سانولے رنگ کو قبول کر لیا ہوتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے شوہر نے مجھے معاف کر دیا اور میں خود بھی سنبھل گئی تھی، لیکن دل میں ایک کسک آج بھی باقی ہے۔ کوئی بھی ماں اپنی جوان اولاد کا غم برداشت نہیں کر پاتی۔ مجھ پر بھی یہ غم قیامت کی طرح ہے۔ یہ کہانی ہر اس ماں کے لیے ایک عبرت ہے جو فیشن اور جھوٹی شان کے پیچھے اپنی معصوم بچیوں کی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیتی ہے۔